السلام علیکم. ویلکم یو آل ٹو ٹوڈیز ڈسکشن فورم. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے پاس 2 پریزنٹیٹرز ہیں. فرسٹ پریزنٹیٹر ضیا ہاشمی کو انوائٹ کرنا چاہوں گی. ضیا کین یو ہیئر می، اور آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم. کیا آپ میری اسکرین دیکھ پا رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ضیا نظر آ رہی ہے. چلیں. اچھا، میرا نام ضیا ہاشمی ہے اور ہم CH8G1 کو بلانگ کرتے ہیں، اور میرے ساتھ حماد ریاض صاحب جو ہے وہ اس موضوع پہ کو پریزنٹر ہیں. جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ انٹلیکچوئل وارفیئر کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی عملی تصویر پیش کی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کی اس کے زیر نظر جو ہے ہم ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو جو مسلم امہ کی موجودہ حالت ہے اس میں یہ 2 ارب کے قریب ہم مسلمان ہیں اور 57 اسلامی ممالک ہیں، اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قومیں اور برادریاں ہم نے تمہیں پہچان کے لیے بنائی ہیں، اور تمہیں آپس میں جو ہے وہ بدگمانی اور غیبت اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سب کو مل کے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. اب جو ہمارا یہ انٹلیکچوئل وارفیئر کا روڈ میپ یا مشترکہ لائحہ عمل ہے اس کو ہم نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کی بنیاد پہ 3 مختلف فیسز میں ڈیوائڈ کیا ہے. تو پہلا فیز جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو جو ایشو ہے وہ یہ کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن مجید اور سنہ اور سیرہ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے اور ایک مسلم معاشرہ جو ہے اس کو تشکیل دینا ہے، جو کہ فیز 1 ہے. اور اس فیز 1 کے اندر جو ہے وہ 4 مختلف ایریاز میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، تزکیہ نفس، اور دوسرا پھر جو اجتماعی ذمہ داریاں ہیں جس میں سیاسی، سوشو اکنامک اور کلچرل، یہ مزید جو ہے وہ ڈومینز کے اندر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. تو پہلا فیز جس کے اندر ہم اس وقت موجود ہیں اس میں ہمیں ایک تو ذاتی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے اس کے علاوہ اپنے معاشروں میں کوشش جاری رکھنی ہے. اب اس حوالے سے جو فیز 1 کو اگر آپ مزید غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے تو قرآن مجید سے ہمیں انسپریشن ملتی ہے کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اس حوالے سے سب سے پرسنل ڈیولپمنٹ یا تزکیہ نفس کے حوالے سے ہم نے مزید اس کو 5 سب ڈومینز میں ڈیوائڈ کیا، یعنی کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے پہلے قرآن مجید، اس کے بعد سنہ اور سیرہ، کمیونیکیشن اسکلز، یعنی کہ اب جو آپ کے پاس علم ہے اس کو آپ نے اپنے معاشرے میں پھیلانا بھی ہے، اور اپنی نالج بیس اور لیڈرشپ سائیکولوجی. تو یہ حصہ، اور پھر دوسرا ڈومین جو سیاست سے متعلق ہے وہ میں پریزنٹ کروں گا، اور تیسرا اور چوتھا ڈومین سوشو اکنامک اور کلچرل وہ میرے کو پریزنٹر حماد صاحب اس پہ پریزنٹ کریں گے. اب فیز 1 کے حوالے سے جو ہمارا فیز 1 کا گول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلامی معاشرہ تشکیل دینا. تو اسلامی معاشرہ تشکیل دینے کے لیے سب سے پہلے تو ایز اے مسلم، ایز اے انڈیویجول، کیا آپ قرآن اور سنہ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں؟ اس پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور پھر جو اپنی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اب اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہمیں یہ ڈائریکشن ملتی ہے کہ ایمان کو اپنے دلوں میں داخل کر. تو اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن فہمی، پڑھنا نہیں، اس کی قرآن فہمی
اور اس کے ساتھ ساتھ سیرہ نبوی کو سمجھنا، اس کے علاوہ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کو ڈیولپ کرنا، اپنی علم میں گہرائی پیدا کرنا، اور اپنے آپ کو ایک آزاد سوچ کا علمبردار بنانا، یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے۔ اب مسلمانوں کا گول کیا ہے اور ہونا چاہیے سب کا؟ وہ یہ کہ ہمیں جنہ ون کرنی اور ہمیں اپنی زندگی میں فلاح لانی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے ایکشن آئٹمز جو ہیں وہ یہ کہ ہمیں مال کا صدقہ دینا ہوگا، ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیو ایٹریبیوٹس کو ڈیولپ کرنا ہوگا، تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اور قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جنہیں قرآن مجید نے واضح کیا ہے، جو ہمارے روڈ میپ کے لیے فردر گائیڈ لائن۔ اب ون بائی ون ہم پرسنل ڈیولپمنٹ کے ایریاز کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ڈیولپ ہوا ہے کہ اس میں مختلف لیولز ہیں اور مختلف مائل سٹونز ہیں، اور ہر کوئی جہاں بھی جس لیول کے اوپر موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اگلے لیول کی طرف موو کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو قرآن فہمی کے حوالے سے، اگر تجوید کے لیول پہ آپ ہیں تو پھر آپ اس کو کم سے کم اپنی مادری زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، لفظ بلفظ ترجمہ کریں، اور اس کے بعد تفسیر، کوئی ایک تفسیر مکمل کریں اپنے مکتب فکر کی ہے جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ اگلے لیول پہ کوئی کلاسیکل تفسیر جو ہے اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو جہاں موجود ہے وہ وہیں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ مقصد سب کا کامن ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں اس سے کیسے ہدایت لے سکتے ہیں خود۔ اگلا جو فیز ہے، اگلا جو فیز 1 کے اندر جو دوسرا روڈ میپ ہے، وہ سیرہ کے حوالے سے ہم کس طرح اپنی زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے شروع اس طرح، اب اس میں مختلف لیولز ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جو ان کا تاریخی تناظر ہے اس کو دیکھیں، اس کے بعد وہ جو معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بعثت ہوئی ان کی، اور پھر اس معاشرے کو انہوں نے کس طرح تبدیل کیا، تو سوشل فیبرک کیسے چینج ہوا، اور وہ جو سیاسی انقلاب لے کے آئے۔ تو ان سب کو باری باری، ون بائی ون، لیول وائز آپ آگے بڑھتے رہیں، اور احادیث کا کلیکشن ہوا، اور اس کے علاوہ پھر اس بات کو آگے تک کیسے مجدد لے کے گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آف قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کر کے دکھائی، اور پولیٹیکل لیڈرز ڈیولپ کیے، سوشل لیڈرز ڈیولپ کیے، اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہمیں جو جہاں کھڑا ہے وہ وہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور الٹیمیٹ جو ہے وہ منزل کی طرف پہنچے۔ اب تیسرا جو پرسنل ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے وہ کمیونیکیشن اسکلز ہے، کہ یہ جو باتیں آپ نے اگر پڑھ لی ہیں تو ان کو آپ کمیونیکیٹ بھی کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ موبائل، کمپیوٹر اور اس کی جو بنیادی سافٹ ویئرز وغیرہ ہیں ان کے اوپر آپ کو پروفیشنسی ہونی چاہیے، انگلش لینگویج پہ پروفیشنسی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ اختلاف رائے کے ساتھ بات کر سکیں، ڈیبیٹ کر سکیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو دنیا کے سامنے رکھ سکیں، اپنے ہی معاشرے میں سامنے رکھ سکیں۔ اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے بہت نرم مزاج واقع ہوئے، آپ ہمیشہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے تھے۔ تو کانفیڈنس ڈیولپ کریں، اور جو کہ علم سے آتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے اپنی ترویج میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو چوتھا ایریا ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا جس میں کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنے علم میں گہرائی پیدا کریں، اپنے آس پاس جو واقعات ہو رہے ہیں، کرنٹ افیئرس، ان پہ نظر رکھیں، اور اس کے علاوہ جو قوانین ہیں، جو آئین ہیں اپنے یا دوسرے ممالک، ان کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ سوشل جو مختلف سوسائٹیز ہیں ہماری آس پاس، ان کے بارے میں اپنی معلومات کو بڑھائیں، اور آہستہ اور کوشش یہ کریں کہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو قرآن مجید میں جس معاشرے اور جس قوانین اور جس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہم اس سے کتنا پیچھے ہیں، اور ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیول تک کی آپ کی نالج کی ڈیپتھ ہونی چاہیے۔
اور آخری جو اس کا حصہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ آزاد سوچ کے ساتھ کریں. تو اس میں کریٹیکل تھنکنگ آپ کو ڈیولپ کرنی پڑے گی, ایموشنل انٹیلیجنس ہونی چاہیے, آپ اپنے جذبات اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھ سکیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے اور اپنے پورے معاشرے کے لیے سوچیں. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک لیڈرشپ سائیکولوجی کی ضرورت ہوگی, اور آپ سنتے ہی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کریں, بلکہ خود اس کو اپنے موجودہ علم کی بنیاد پہ چیک کریں اور پھر اس کو آگے بڑھیں. اب اس کام کے لیے آپ کے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی. اس میں سب سے پہلے تو آئیڈینٹی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم انٹروڈیوس کرا سکیں, اس پہ فخر کر سکیں, عربی زبان کو آپ اس کی سمجھ حاصل کر سکیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ 57 ملک جو ہے وہ کالونیز ہیں مختلف, برطانیہ یا فرانس کی, تو وہ چلتا ہی ڈیوائڈ اینڈ رول پہ. تو ہم بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں معاشرے کے لیول پہ بھی, قوموں کے لیول پہ بھی. تو اس چیز کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں, اور ایجنڈے کے اوپر, کامن ایجنڈے کے اوپر, کامینلٹیز کے اوپر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. اس کے علاوہ ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ مال کا ضائع ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں, لیکن اس کو اگر آپ اس بڑے پروسپیکٹو کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ نے جنت حاصل کرنی ہے اور آپ نے فلاح پانی, تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بھی آپ کنٹرول کر سکیں گے. اب یہ تو پرسنل ڈیولپمنٹ کی باتیں تھیں, لیکن یہ کہ اب ہمیں اسی چیز کو اپنے معاشرے میں بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہمیں اقتدار ملتا ہے تو خدا کو ہم سے امید ہے کہ جو ہے ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. تو یہ ہمارا پرنسپل ایجنڈا ہونا چاہیے. اور جو اس کے اندر قرآن مجید میں اور سیرہ میں اور حضور کے اسوا میں جو ہمیں اصول ملتے ہیں, اس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جسٹس, پیس, ایکویلٹی, رولرز کی اکاؤنٹیبلٹی, ہیومن رائٹس, لبرٹیز, تو یہ سب باتیں جو ہیں اس کے اندر کورڈ ہونی چاہیے. اب اس کو کیسے کیا جائے, تو اس کے حوالے سے پالیٹکس کے اندر سب سے پہلے تو لائک مائنڈیڈ پیپل جو ہے وہ آپس میں مل کے کوئی تحریک شروع کر سکتے ہیں یا کسی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے بعد جو پارٹیز کے اندر اگر لوگ موجود ہیں تو وہ اسلام کو ایجنڈے پہ لا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو گھر اور مسجد ہے, اس کو آپ سیاست کا گڑھ بنائیں اور یہاں سیاست کو باقاعدہ ڈسکس کریں. اس کو شجر ممنوعہ کی طرح اپنی زندگیوں سے نہ نکالیں. کیونکہ اس کے بغیر آپ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے. تو یہ چیز جو ہے وہ سیاست کے لیے بہت ضروری ہے. اب اس میں یقیناً آپ کے پاس آبسٹیکلز آئیں گی, کیونکہ یہ سینکڑوں سالوں سے مال اور طاقت کے لیے اس کی کئی انٹرپریشنز ہو چکی ہیں. تو آزاد سوچ سے اس کو دوبارہ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ڈر جو ہے, خوف جو ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے. تو سینسرشپ کی جو بھی ویلیوز ہیں ان کو چیک کرتے رہیں, اور اس کے خلاف جو ہے وہ آزاد جس لیول پہ بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. اب میرے کولیگ ہیں جو باقی دو ڈومین ہیں, سوشو اکنامک اور کلچرل, اس کے اوپر حماد صاحب اس کو کنٹینیو کریں گے. حماد پلیز. اچھا, ہماری جو تھرڈ ڈومین ہے فیز 1 کی, دیٹ از سوشو اکنامک. اب سوشو اکنامک ہمارے پاس ہوتی کیا ہے؟ سوسائٹی, اکنامکس اینڈ دیئر انٹر ریلیشن شپ از کالڈ ایز سوشو اکنامک. کرنی کیوں انٹلیکچوئل وارفیئر ہم نے سوشو اکنامک میں؟ کنٹمپریری سرکمسٹانسز ہمیں کلیئر بتا رہے ہیں کیوں کرنی ہے. آپ کی سوسائٹی نہیں ہے, آپ کی اکانومی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر ایک کمیونٹی ہے اور وہ سوشو اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے تو پھر خلافہ کا خواب دیکھنا نا دور کی بات بن جاتی ہے. تو کمیونٹی سے ساری چیزیں شروع ہوں گی. اچھا, اب کیا ریزنس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری یہ کرنٹ سرکمسٹانسز بن چکے ہیں, ہماری کوئی ویلیوز نہیں بن رہی؟ تو بات اقبال والی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, اسلام سے دوری ہے, لیڈرشپ نہیں ہے, پراپر پیرنٹنگ نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا, اب ہمارے پاس کیا ریکوائرڈ ریسورسز ہو سکتے ہیں ٹو اچیو دیٹ گول ان آور روڈ میپ, ٹھیک ہے. تو پہلا جو ہمارے پاس ہے وہ سورس کوڈ آف لائف پرپز ہے, ٹھیک ہے. سورہ الزاریات آیت نمبر 56
کہ جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے علاوہ اور کسی پرپز کے لیے نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کلیئر کر کے بتا دیا. اب ہم نے وہی مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ تم لوگوں کو یہ پرپز ہے. ٹھیک ہے, عبادت کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے وہ آگے پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس. اچھا, دین ہمارے پاس آتا ہے کہ لیڈرشپ اینڈ کمپٹیٹیو اسکلس ہونے چاہیے ہمارے پاس. کیسے آئیں گے؟ سیرہ سے آئیں گے, قرآن سے آئیں گے. طریقہ کار آپ کو سارا بتایا گیا, وہ تزکیہ نفس میں ضیاء بھائی نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دیا. اچھا, دین تھرڈ جو ہمارے پاس ریکوائرڈ ریسورس ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ پراپر پیرنٹنگ ہو. پراپر پیرنٹنگ ہوگی تو ہمارے پاس ایموشنلی انٹیلیجنٹ چائلڈ آئیں گے. ٹھیک ہے, جب ایموشنلی انٹیلیجنٹ چائلڈ آئیں گے تو اپنی ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, انہیں اپنی خودی کے بارے میں پتہ ہوگا. جب خودی کے بارے میں پتہ ہوگا تو دین وہ وومن اینڈ یوتھ امپاورمنٹ خود بخود آ جائے گی. ٹھیک ہے آپ کے پاس. نیکسٹ ون از کہ پولیٹیکل اویئرنیس ہونی چاہیے. اقبال والی بات, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو پولیٹیکل اویئرنیس آنی چاہیے آپ کے پاس. آپ کو پتہ ہو آپ ایم این اے ایم پی اے کیا کر رہے ہیں, آپ ایز اے جماعت کیسے لے کے جائیں گے چیزوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پولیٹیکلی کیا کر رہے تھے, لا الہ ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. ساحل بھائی والی بات ہے. ٹھیک ہے, دین آپ کے پاس آتے ہیں کہ اسکالرلی ورک ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور ایمرجنگ فیلڈ میں آپ کی انٹیلیجنس ہونی چاہیے. اسکالرلی ورک کرنا ہے آپ نے اور انٹیلیجنس کرنی ہے ایمرجنگ فیلڈ میں, مطلب بھاگنا نہیں ہے, سائنس سے بھاگنا نہیں ہے, ان میں اپنی ویلیوز کریٹ کرنی ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اویلیبل سکلز کیا ہیں. دیکھیں, ہر جو شہر ہے نا اس میں خیر تو ہوتی ہے, تو اس شہر میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہمارے پاس ہے. تو گو کے گنی چنی ہے, مگر بیسکلی دیٹ از کہ بیسک نالج آف اسلام ہے. لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اپنی تھوڑا بیسک نالج آف اسلام ہے آپ کے پاس. لٹریسی ہے آپ کے پاس, پڑھے لکھے ہیں, کنفیوزڈ ہیں مگر پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے, ایلیمنٹ آف کیوریوسٹی ہے آپ کے پاس کہ لوگ کیوریس ہیں اپنی آئیڈینٹی جاننے کے لیے. سوشل میڈیا پریزنس ہے اور میسز میں ہے آپ کے پاس مسلمانوں میں. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں کہ اسٹریٹجیز ہمارے پاس کیا ہوں گی. اسٹریٹجیز وہ جو تزکیہ نفس والی ہیں اس سے کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, بس ان کو کلیکٹیو وے میں ہم نے امپلیمنٹ کروا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلامک ایجوکیشن ہے ہمارے پاس سب سے پہلے کہ ہم نے اسلام کے تھرو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے نا, اٹ از اے بک ود لا ریب فیہا. ٹھیک ہے, اس میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو قرآن کے تھرو سارا کچھ آپ کے پاس ہے. آپ کو تو گائیڈنس دے دی ہے نا, دنیا کے پاس تو گائیڈنس نہیں, آپ کو تو گائیڈنس کی کتاب دے دی گئی ہے. اچھا, دین ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکولنگ سسٹم, ہوم اسکولنگ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا دیں. اٹ سمپلی مینس کہ آپ نے اپنے بچوں کی گرومنگ کا ذمہ لینا ہے, ناٹ اونلی چائلڈ بٹ آپ نے اڈلٹس کی بھی گرومنگ کرنی ہے, کیونکہ آپ کے اسکولنگ سسٹم کمپیٹنٹ نہیں رہے تو ان کی اسکولنگ کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے, پیرنٹنگ اسکلز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب پیرنٹنگ اسکلز میں آپ کے پاس سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کہ آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اہل کو بھی, آل کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. تو اس نہج پہ گرومنگ کرنی ہے کہ آپ کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بغل میں نہیں رکھ دینا کہ یار بس ٹھیک ہے کوئی نہیں پڑھ لے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. یہ سوچنا ہے کہ بھائی جہنم میں چلے جائیں گے تو میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ ضیاء بھائی والی بات کہ آپ نے اپنی جنت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے اسٹرائیو تو کرنا پڑے گا. اچھا, نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ سوشل جسٹس کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اقبال لکھتے ہیں نا کہ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. تو امر بالمعروف کا حکم ہمارے پاس آ گیا, ونہی عن المنکر کا حکم آ گیا آپ کے پاس سورہ لقمان. ٹھیک ہے, اچھائی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکتے جانا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, اچھا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس میں ہم نے کیسے بیٹرمنٹ لانی ہے تو ٹریڈنگ آن اسلامک ٹرمز ہونی چاہیے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, وہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہونی چاہیے, کلیکٹیو لیول پہ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بزنس کو حلال کر دیا گیا ہے اور ربا کو حرام کر دیا گیا ہے. بزنس کے کیا کیا ہمارے پاس ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں وہ ہم اسلامک لا آف بزنس میں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, دین انفلوئنسنگ دا مارکیٹ ہے ہمارے پاس کہ ایمرجنگ فیلڈ میں جانا ہے, وہاں پہ انفلوئنس کرنا ہے مارکیٹ کو. اینڈ دین ہمارے پاس اکنامک کوریڈورز ہیں کہ ہم نے ایز اے نیبر بھی اپنے ایک دوسروں کے ساتھ اکنامک کوریڈور اوپن کرنے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی ہے. دین کنٹری وائز بھی ہم نے وہ چیزیں کرنی ہیں. پریکٹیکل ایگزامپل ہمیں پاس سیرہ سے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے مل جاتی ہیں ہمیں ساری چیزیں. جو مدینہ میں جتنے بھی ریفارمز ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو مدینہ ایک اسٹیٹ تھی نا جو ایٹ دا برنک آف سول وار تھی, اور دین وہ ایک سوشو اکنامک اسٹیبلائز اسٹیٹ بن گئی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے پاس کلیئر کٹ ایگزامپل ہے. اچھا, اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ڈومین کی طرف, کلچر. اب کلچر کیا ہے کہ کلچر از بیسکلی ہیبٹس آف کمیونٹی تھرو ٹائم اینڈ ایج, جو اس کو کریکٹرائز کرتی ہے کہ کسی بھی کمیونٹی کی عادات کو بتاتی ہے کلچر اس کا. ٹھیک ہے, کلچر میں ہم نے کیوں انٹلیکچوئل وارفیئر کرنی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ٹیگ لگ چکے ہیں. کنزرویٹو کا ٹیگ لگ چکا ہے, ٹیررسٹ کا ٹیگ لگ چکا ہے, میسوجنسٹک کا ٹیگ لگ چکا ہے,
اچھا ایکسٹریمزم کا ٹیگ لگ چکا ہے, کس نے لگایا ہے؟ جس نے بھی لگایا, ورلڈ نہیں لگایا, یورپ نہیں لگایا, مگر لگ چکا ہے نا. آپ کا کلچر کمپیٹنٹ نہیں تھا تو تب لگا, ویسے تو نہیں لگا. ریزنز وہی ہیں جو پیچھے بات ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اسلام سے دوری ہے, ایکسٹریمزم ہے, ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہے آپ کا بندہ. وہ کسی نے لکھا تھا نا, جتھے لائے مداری اتھے جاندے لگ, تو جہاں پہ جاتے ہیں تو اسی سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. پینڈنگ کانفلکٹس ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, سنی شیعہ تضاد ہی نہیں آپ کا حل ہو رہا, تو آپ نے کیا لوگوں کو اپنی کلچر کمپٹنسی بتانی ہے. اینی وے پھر ہم آتے ہیں ریکوائرڈ اسکلس کی طرف. تو ریکوائرڈ اسکلس میں ہمارے پاس پہلی چیز جو ہوگی وہ انٹرپرسنل اینڈ کمیونیکیشن اسکلس ہوں گی. کمیونیکیشن اسکلس میں ضیاء بھائی نے بڑی اچھے سے ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دیا, مگر میں ایک صرف بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سورہ القمر آیت نمبر 17 کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے. تو کوئی ہے کہ نصیحت قبول کرے, ٹھیک ہے. نصیحت کرنی ہے, آسان نصیحت کرنی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ پیسو نصیحت کرنی ہے, اٹ مینس کہ ایلوکینٹ نصیحت کرنی ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے. اچھا پھر ہم آتے ہیں کہ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسکلس ہونے چاہیے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. وہ آلریڈی پیچھے ایکسپلین ہو چکا ہے. کلچر کمپیٹنسی ہونی چاہیے ہمارے پاس. جب تک کلچر کمپیٹنسی نہیں ہوگی, آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کلچر فالو کرنا شروع کر دو, ٹھیک ہے. جب آپ کا کلچر خود سوشل جسٹس پہ ہوگا, کمپیشن پہ ہوگا, کائنڈنس پہ ہوگا, ورچو پہ ہوگا, تو لوگ خود ہی کہیں گے ہاں یار یہ کلچر تو بڑا اچھا ہے, اس کو ذرا فالو کر کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے تو لوگوں کو آگ سے بچانا, خود ہی آگ میں جا رہے ہو, تو پھر تو کسی نے آپ کو فالو نہیں کرنا. اچھا دین ہم آتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے پہلے اپنے فرقے ختم کرنے ہیں, پھر دنیا کی طرف موو آؤٹ کرو گے نا. مطلب گھر میں اگر لڑائی لگی ہوئی ہے تو باہر تو جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. تو سورہ ہجرات آیت نمبر 9 میں وہ ایکسپلین ہو گیا ہے کہ جب تم میں سے دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہیں پیس کے ساتھ آپ اس کی ریزالو کرو, ٹھیک ہے. اگر ایک اوپریسر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ فائٹ بیک کرو. دین جب آپ فائٹ بیک کر کے وہ اس کو سائڈ پہ کر بھی تو دین تب بھی جو اکارڈ کرو گے نا آپ, جو مطلب پیس ٹریٹی کرو گے, وہ جسٹس کی بیسس پہ ہونا چاہیے. گوروں کی طرح پاکستان اور انڈیا ڈیوائڈ کر کے نہیں چلے جانا. اچھا اویلیبل ریسورسز میں ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے, آن لائن ریسورسز ہیں, میوزیم ہے, کلچر سینٹر ہے, لوکل ماسک ہے, یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا ہم بڑا اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں فار دیٹ پرپز. اچھا اگر ہم اسٹریٹجیز کی طرف دیکھیں تو پہلی تو وہی بات کہ اسلامک ایجوکیشن ہونی چاہیے, پراپر اسکولنگ, پیرنٹنگ وغیرہ, وہ ساری چیزیں. دین میڈیا اینڈ کمیونیکیشن, ٹھیک ہے. اگین میڈیا اینڈ کمیونیکیشن از امپورٹنٹ پوائنٹ. سوشل میڈیا کو اپنے ایز اے کمیونیکیٹنگ ٹول یوز کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, ٹو کمیونیکیٹ یور میسج, ٹھیک ہے. آئی ایم ایس از اے لیونگ پروف آف دیٹ. دین اس کے بعد ریسرچز ہونی چاہیے, صحابہ پہ, قرآن پہ, تفسیر پہ ریسرچز ہونی چاہیے. انٹلیکچوئل ایکسچینج ہونا چاہیے آپ کا, آپ کے نیبرنگ کنٹری سے, آپ کی ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ, تاکہ ایک بانڈنگ کریٹ ہو, بھائی چارے کا ایک ایلیمنٹ کریٹ ہو آپ کے پاس. اچھا ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ لانے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسلامک ایتھیکل ویلیوز پہ لوگ لانے ہیں. تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے کہاں پہ کیا کرنا ہے, کہاں پہ کیا نہیں کرنا. لیگل ایڈوکیسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اپنے پتہ ہو کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں, ہماری لائبلٹیز کیا ہیں, ٹھیک ہے. جب رائٹس اینڈ لائبلٹی کلیئر ہوں گے تبھی وہ کسی چیز کے لیے اسٹینڈ لیں گے اور کوئی چیز ڈیمانڈ کریں گے. دین لاسٹ ون از کہ مانیٹر کرنا ہے اپنے لوگوں کو, کہ جہاں پہ جو لوگ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں انہیں فوراً سے کھینچ کے دوبارہ دین میں لانا ہے. دیکھیں انٹلیکچوئل وارفیئر ہے, گورے نے بھی تباہ آزمائی کرنی ہے, آپ نے بھی تباہ آزمائی کرنی ہے. جیتے گا وہی جو ویل اکوپڈ ہوگا انٹلیکچوئل ٹولز میں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کی اگر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سیرہ میں اس کی بے شمار پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مدینہ کا کلچر بنایا, مکہ کا کلچر بنایا. ناؤ ٹو کنکلوڈ, ضیاء بھائی آ جائیں گے آپ کے پاس, تو ضیاء بھائی یو میں کنٹینیو ناؤ. تھینک یو عمار. تو اب فیز 1 کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ ایز اے مسلم میچور ہو جائیں اور قرآن مجید اور سیرہ کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ ایز اے معاشرہ آپ کی سیاسیات, آپ کی معیشت, آپ کی معاشرت وہ اسلامی اصولوں کے اوپر قائم ہو جائے. جب اس مقام تک آپ پہنچ جاتے ہیں یا اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نالج ریولوشن کی بات کر سکتے ہیں جو فیز 2 ہے. اور اس فیز 2 کے اندر ہم جو ہے وہ یہ گولز ہیں کہ ہم جیسے پہلے ہمارا ایک اسلامی کہرا رہا ہے اندلس میں, بغداد میں, اور وہاں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے, تو اس کو جو ہے پھر ہم نیکسٹ لیول, سیکنڈ لیول کے اوپر جو ہے وہ اس نالج ریولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس میں 2 اہم نکات ہیں, ایک تو ایتھکس اور ایک نالج, یعنی کہ علم کو پیدا کرنا, اور دوسرا اخلاقیات کو اپنا, ان 2 چیزوں کے اوپر اپنے سارے ریسورسز لگانا, اور اس کے ذریعے انسانیت کے لیے جو ہے وہ سولوشنز ان کو پیدا کیا جائے.
تو اس کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو اور قلم کے ذریعے علم سکھاؤ. جب اس لیول پہ آپ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نالج ریولوشن لے آئے ہیں اور اب آپ دنیا کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد تیسرا فیز ہے جو گلوبل آرڈر کا ہے، کہ جہاں پہ اب آپ کیونکہ دنیا کے مسائل حل کر رہے ہیں تو یقیناً دنیا آپ کی طرف دیکھے گی کہ آپ جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جہاں آپ کی لمیٹڈ پولیٹیکل سوورنٹی ہے، وہاں پہ جہاں جب آپ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں اور ایک غالب اکثریت آپ میں ایسی ہے جو قرآن کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر رہی ہے، تو پھر یقیناً دوسری جو گلوبل پاورز ہیں یا دوسری جو ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے وہ ایک اچھے سلوشن کے طور پہ اپنے ہاں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے. تو اس سلسلے میں یہ کہ یہ جو ہمارے ممالک ہیں یہ آپس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کریں، پھر ان آپس میں ہیومن کیپٹل ایکسچینج ہو، پارٹنرشپس ڈیولپ ہوں، اوپن فری مارکیٹ ڈیولپ، اوپن مارکیٹ ڈیولپ ہو سکے، لیگل کنسلٹیشنز ہو سکے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے سولوشن کو انٹرنیشنلی وہ کر سکتے ہیں، مارکیٹ کر سکتے ہیں ایز اے گلوبل آرڈر. تو یہ 3 فیز کا اور فیز 1 میں 4 ڈومین کا ہمارا روڈ میپ تھا، اور اس کے حوالے سے یہ ہم نے لائحہ عمل تیار کیا ہے. جزاک اللہ خیر. اب ہم کوشچن آنسرز کے لیے ریڈی ہیں. تھینک یو. Jazakallah for your presentation. If you guys have any questions, please raise your hand اور اپنے questions on to the point رکھیں تاکہ سب کو opportunity ملے questions. نورین، میں آپ کو انمیٹ کر رہی ہوں. فیڈ بیک فارم شیئر ہو گیا ہے سب کے ساتھ، کائنڈلی فیڈ بیک دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی آپ نے جی 1 by 1 بول لیں، پہلے سمر آپ کوسچن کر لیں، پھر نورین آپ کر لیجیے گا. اوکے. جی سمر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھا پریزنٹ کیا ضیاء بھائی نے اور حماد بھائی نے. میں ضیاء بھائی سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو 57 کنٹریز ہیں آل دیز آر کالونیز آف، مطلب برٹن کالونیز ہیں یہ، تو جو ڈیوائڈ اینڈ رول انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، ابھی یونٹی کیسے ہوگی اور کتنا اس میں ٹائم لائن ہو سکتی ہے، کیسے ہم یونائٹ کریں کہ ہماری ایک آواز ہو irrespective of the boundaries of our countries. السلام علیکم. اچھا سوال ہے. دیکھیے یہ اسی حوالے سے سب سے پہلے ہم نے بات ہی اسی سے شروع کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ باؤنڈریز یہ برٹش اور فرینچ یہ دونوں کالونیز تھیں، یہ 57 ممالک جو ہیں ٹوٹل اس وقت. تو اس سلسلے میں اس گلوبل آرڈر کو جو اسٹیبلش ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو لمیٹڈ پولیٹیکل سوورنٹی ابھی ملی ہوئی ہے ان 57 ممالک کے اندر، اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر انٹرنل میٹرز تو ہیں آپ کے، آپ انٹرنل افیئر آپ اپنے ملک میں کیا قانون بنا رہے ہیں اور اس کو کیسے چلا رہے ہیں، یہ اس میں زیادہ دخل اندازی ہے نہیں. تو جو لمیٹڈ پولیٹیکل سوورنٹی آپ کو ملی ہوئی ہے اس کے اندر آپ ایک ماڈل تو پہلے بنا کے دکھائیں. اور اس کے سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشرے کا تو فرد جو ہے وہ رکن ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو اگر فرد ہی جو ہے وہ قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر رہا تو ایک اسلامی معاشرہ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ اور اسلامی معاشرہ ڈیولپ نہیں ہوگا تو پھر آپ گلوبل آرڈر یا دوسروں کو کیسے بتائیں؟ تو اسی لیے یہ 3 فیزڈ اپروچ ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو جو مسلمان اس وقت موجود ہیں، جہاں جہاں بھی ان کو جو پولیٹیکل سوورنٹی موجود ہے اس کے اندر وہ کم از کم پہلے اپنے آپ اپنی زندگیوں میں قرآن اور سیرہ کو امپلیمنٹ کریں، اور ساتھ ساتھ پھر اپنے معاشروں میں امپلیمنٹ کریں، وہاں ایسے قوانین بنائیں اور ان کو انفورس کر کے برائی کو روکیں اور نیکی کا سبق دیں اور نیکی کو پروموٹ کریں. تو یقیناً یہ جو معاشرے ہیں یہ دنیا میں ایز اے سیمپل جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. اور یہی اپروچ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی. ورنہ کوئی ایسا معجزہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے
وہ ایک مدینہ کی ریاست اور ایک حجاز اور ایک عرب قوم جو ہے اس کی سرحدیں چین سے لے کے مراکش تک جو نون ورلڈ تھا اس کے اندر 50 سالوں کے اندر پہنچ گئی. تو دنیا چاہتی ہے سولوشن، لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں حالت جو ہے دنیا کی، ساری دنیا باہر نکلی ہوئی ہے کہ نہ امن ہے، نہ ظلم ہو رہا ہے کھلے عام، لیکن کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس سولوشن پرووائڈ کر سکیں؟ ہم نہیں پرووائڈ کر سک رہے. کیوں نہیں کر سک رہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے اوپر ہی وہ سولوشن امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا. تو فیز 1 یہ ہے کہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے ماڈل سوسائٹی بنائیں، اور اس میں جو پاکستان ہے، جہاں تک میں ایک شہری ہوں اس کا، تو اس کے لیے مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں چوک ہو رہی ہے، اس کو تو فکس کر سکتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں جب اگر ہو جاتی ہیں، اور ایک میں یہ نہیں کہہ رہا سب عالم بن جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن سب کم از کم قرآن و سیرہ کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش تو کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد پھر ہم کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں یا اس جسٹس اور ورلڈ پیس کی بات کر سکتے ہیں. تو ٹائم لائن کا جہاں تک سوال ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ آخری سانس تک اور روز قیامت تک کا وقت ہے. تو جو جہاں کھڑا ہے سارے روڈ میپس بنے ہوئے ہیں، آپ نے اس سے آگے پہنچنا ہے اور مقصد بھی واضح ہے. تو جیسے ہی یہ غالب اکثریت یا کچھ لوگ یا ایک معاشرے یا کچھ ممالک آگے بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام ہو سکتا ہے. Hope I answered the question. Next question, please. نورین آپ انمیوٹ کر سکتے السلام علیکم. السلام علیکم. ہیں. اسلام جی وعلیکم السلام، سوال کیجیے پلیز. سر ہیئرڈ مینٹلٹی کیا ہے؟ اچھا جی، تو یہ آپ کا سوال جو ہے وہ لیڈرشپ سائیکولوجی کے حوالے سے ہے. تو اس کے جی اندر ہاں، تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں. ہم ایسا اس وجہ سے سوچتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے 150-200 سال سے غلام رہے ہیں. تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے، یہ جیسے سائیکولوجی کا ہمارا روڈ میپ ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ غلامی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور ادا کر رہا ہوتا ہے، جیسے سول سروس، فوج، یا جو بھی وائسرائے وغیرہ ہوتا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ذمہ داریاں تو ہم پہ ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں بلا وجہ ان میں اپنا وقت ضائع کریں، اور آپ اپنی نوکریاں کر کے گھر چلے جاتے ہیں تنخواہ لے کے. تو اب اس ذہنی غلامی سے آپ کو آزادی حاصل کرنی ہے. آزادی تو مل گئی ہے الحمدللہ بہت سے ممالک میں مسلمانوں کو، لیکن یہ کہ وہ اب اس کو فیل نہیں کر پا رہے، اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہرڈ مینٹیلٹی. تو سب سے پہلے ایک آزاد سوچ کا خیال، ایک فری تھنکر جو ہے وہ آپ کو بننا پڑے گا. آپ تخلید یا اتباع یا وہ سب بہت ضروری ہے، ہمارا 1500 سال کا علمی ورثہ بہت ضروری ہے، لیکن ہر چیز کو آپ چیلنج کریں، کرٹیک کریں، نقد کریں اور تازہ علم جنریٹ کریں. تو اس طریقے سے جو ہے ہم انشاءاللہ اس مسئلے سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ غلامی سے آزادی کی طرف اپنی ذہنی سوچ کا سفر لے کے جاتے ہیں تو پھر ذمہ داریاں پڑتی ہیں. لوگ غلام کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ذمہ داریاں نہیں اٹھانا چاہتے. تو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے دماغ کو یا اپنی سوچ کو آزاد کریں اور زیادہ سے زیادہ ذمہ دار بنیں، خدمت کریں اور مزید اپنے ذمہ داری کے دائرے کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس سے نجات پا سکتے ہیں. Hope I answered the question. Next question, please. عدی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. Am I audible? وعلیکم السلام جی، پلیز سوال کیجیے. روڈ میپ کے دوران آپ نے ایک جو پوائنٹ دیا ہے اور میں سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں انڈیویجول لیول پر جو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، جس طرح آپ جو ٹریڈنگ ہے ہماری وہ اسلامک پرنسپلس پہ ہونی چاہیے اور ہمیں ربا کو بالش کرنا ہے جو اینڈ آل دیٹ اسٹف. بٹ ان پرٹیکولر ٹو پاکستان میں بات کروں گا. پاکستان کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا، یا ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انٹرسٹ ہے وہ بیسیکلی جو ایشو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹرسٹ ہے. ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں اس کو ایک ادارے کے طور پر انٹرسٹ کو کنسیڈر کر دیا گیا ہے یا امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. تو جو بزنس ماڈلز ہم بے شک پیش کر بھی دیں کہ جو انٹرسٹ فری ہوں گے،
ہمارا جو ملک کا سارا نظام ہے جو انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹرسٹ ہے اس کو ابالش کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ کیونکہ ہمیں اس کے لیے ایک الگ ایک قسم کی ہمیں پیراڈائم شفٹ کرانی ہوگی، یا ہمیں ایک ریسرچ ورک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم ایک پورے کنٹری کو انٹرسٹ فری کیسے چلا سکتے ہیں، اسپیشلی اس کرنسی ماڈل کے ساتھ جس کے اندر کوئی آپ سمجھ لیں بیکنگ ہی نہیں ہے، ایک کاغذ کے ٹکڑے سارے ہمارے جتنے مرضی پرنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ریسرچ ورک کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کیونکہ بزنس ماڈل کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹرسٹ ہم ابالش نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک الگ ریسرچ ورک کرنی ہوگی. تو ہم اگر ایون ہم نے ایک بزنس ماڈل ایکسیپٹ کرا بھی دیا، جس طرح کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اسلامک بینکنگ والوں نے کیا ہے، بٹ اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوا. جو غریب ہے وہ تب بھی غریب ہی ہو رہا ہے اس سسٹم کے اندر بھی. ہم اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، یا اس چیز کا ہم رزلٹ کوئی فائدہ یا اس چیز کا ہم سولوشن کیسے نکالیں گے کہ ہم بزنس ماڈل کے ذریعے لوگوں کو امپریس کریں کہ ہم انسٹیٹیوشنلائزڈ انٹرسٹ ابالش کریں گے؟ دیکھیے آپ کا بہت عمدہ سوال ہے اسلامی معاشیات کے حوالے سے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں ایگری کرتا ہوں آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو اصل سود ہے اور جو بین الاقوامی مارکیٹ ہے وہ تو پوری کیپٹلسٹ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم کچھ سسٹمز اپنے طور پہ بنا رہے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ایک بہت آسان مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں مسلسل تحقیق کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ یہ تحقیق شروع تو ہو گئی ہے. اگر آپ مولانا تقی عثمانی صاحب کی یا ملیشیا کی یا انڈونیشیا میں بہت سے ایسے عالم ہیں جو کہ اسلامک اکنامکس پہ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اصل میں بینکاری نظام دو ہیں، ایک تو جو آپ کے ملک کے اندر ہے، اور ایک جو آپ کے ملک اور دوسری جو ممالک یا دوسری جو IMF، ورلڈ بینک اور جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے جو کوشش اس وقت جاری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم اپنا جو اندرونی بینکاری نظام ہے اس کے اندر تو کھلے ربا اور سود کو جو ہے وہ اس سے جان چھڑائیں. اس کے بعد جو ایز اے نیکسٹ فیز اور نیکسٹ لیول اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور اس طرح کے ایسے ادارے موجود ہیں انٹرنیشنلی جو کہ اسلامی ممالک کو بلا سود اور یا میوچل پروفٹ اور لاس کی بیس کے اوپر، نقصان کے بیس کے اوپر قرضے دے رہے ہیں اور وصولیاں کر رہے ہیں. تو یہ کام جو ہے فیزڈ اپروچ سے ہی ہوگا، اور ہمیشہ جو معیشت بھی ہے، اگر کیپٹلزم آج یہاں تک پہنچا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں پہنچا، وہ ایڈمز کے زمانے سے شروع ہوا ہے اور اس کو 300 سال لگے ہیں یہاں تک گلوبل کیپٹلسٹ بننے میں. اور اس کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ کمیونزم سے بھی لڑنا پڑا ہے، 100 سال 90 سال وہ لڑا ہے اس سے. تو یقیناً ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم اس بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں گے، اور آپ اپنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں دیا گیا اس میں سے خرچ کرو، تو اپنے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو گے تو پھر یہ کریڈٹ کارڈ اور بڑے بڑے بنگلے گاڑیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی. تو آہستہ آہستہ آپ جب آپ کا لائف اسٹائل، آپ کی زندگی اسوا یہ چیزیں جب معاشرتی لیول کے اوپر ہینڈل ہوں گی تو انشاءاللہ یہ جو کھلا سود اور دوسری جو اس کے خرافات ہیں اور اس سے بھی ہم اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ مشکل مسئلہ ہے، فیزڈ اپروچ ہے، پہلے فیز پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اندر جو ہمارے جو لڑکے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور یہ اکنامسٹ بن رہے ہیں تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ اسلامک بینکنگ کے اندر یا اس طرح کے جو دوسرے ریسرچ انسٹیٹیوشن ہیں ان کے اندر اپنا وقت لگائیں اور کوشش کریں کہ اس سے ہماری جان کیسے چھوٹے. Hope I answered the question. Next question, please. احسن آپ میٹ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، سوال کیجیے. اچھا میرے نا 2 کوشچن ہے. ایک تو ابھی کلیئر ہو گیا کہ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہ ربا کے حوالے سے. بیسکلی ہم بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں. ہم تو الٹرنیٹ کی تلاش میں ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جو اس سود والے سسٹم سے ہمیں سیپریٹ کر دے شرعی طور پہ، تاکہ ہم لوگ اس میں اڈاپٹ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے، خود اتنی اسٹڈی نہیں ہے اور اتنے لنکس نہیں ہے اس طرح کے کہ ہم لوگ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ہاں ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل جائے جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے تو وہ سب سے بیسٹ ہے. اس میں ہم بھی اپنی ایکسپرٹیز دیں اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی آئے. جیسے ایک ابھی جو ریسنٹلی
ابھی کچھ عرصہ پہلے فیصلہ بھی آیا تھا ربا کے خلاف شری کورٹ میں، اس میں تنظیم اسلامی نے کافی کام کیا اس کو. تو کیا ایسا کوئی آپ کا ہے کہ جو تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی لنکڈ ہو، کیونکہ ان میں بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. ایک تو یہ تھا تھوڑا سا. دوسرا یہ تھا کہ میری کافی گورنمنٹ لیول پہ کے لوگوں سے نا بات ہوئی کہ پاکستان آرمی یا ہمارے ادارے اسرائیل کے فلسطین والے چیپٹر میں کیا کر رہے ہیں. ان کا نا کافیوں کا یہی ایک پوائنٹ تھا کہ انڈر دی ٹیبل ہم بہت کچھ کر رہے ہیں جو ہم بتا نہیں سکتے. تو کیا یہ اسٹیٹمنٹ کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے عام لوگوں کی سوچ کے لیے؟ یار کام بہت ہو رہا ہے لیکن ہم ابھی آگے فیس پہ نہیں آتے، مطلب ہم لوگ اوپر نہیں آنا چاہ رہے، سامنے نہیں آنا چاہ رہے. کیا اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مطلب ہو رہا ہے، نظر تو نہیں آ رہا، لیکن کیا بیک جینڈ کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جیسے. میں آپ کے دونوں سوال جی سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے موقع دیں. جی جی پہلا سوال تو جو جی ہے وہ معیشت کے حوالے سے، جیسے آپ نے خود بتایا کہ جی تنظیم اسلامی اس پہ بہت عمدہ کام کر رہی ہے، اور شریعت کورٹ کے اندر جو ہے مقدمے کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اور یہ سب بنیادی طور پہ جو ہمارا آئین ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا. آپ کو اس چیز کو جی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور اس کے اندر جو لوگ گئے تھے، حکومت خود جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں 5-10 سال دے دو اور ہم جو ہے وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بنا کے لے آئیں گے. تو جو حکومتیں جاتی ہیں آپ ان سے بات کریں، وہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا، وہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے. وہ جو بینک گئے تھے جیسے ایم سی بی اور ایل آئی ڈی بینک گئے تھے، تو آپ ان کا جی بائیکاٹ ایچ کریں. بی ایل ڈی. آپ ان کو تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو بولیں بھائی آپ کیوں جاتے ہو، آپ ہمارے پیسے کے اوپر ہی چل رہے ہو، اور آپ جا کے سپریم کورٹ میں شریعت کورٹ میں کہتے ہو کہ ہمیں 5-10 سال دے دیں. کیوں نہیں ختم کرتے؟ اور تیسری بات یہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو تنظیم اسلامی ہے، تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کا اپنا اسکول ہے اکنامکس کا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اسلامک اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے ذمہ داری لینا. مطلب یہ کہ آپ خود، جب تک ہم خود ذمہ داری نہیں لیں گے، ہم سوچتے رہیں گے کوئی اور کرے گا. تو وہی سوچے جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم بتا نہیں سکتے. اب آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ مطلب کچھ کر رہے ہوتے تو بتا کیوں نہیں سکتے؟ یہاں تو آپ ذرا سا اگر کچھ مطلب ایک پین بھی لگاتے ہیں تو اس کے پورے پورے پیج کے اشتہار آتے ہیں اخبار کے اندر کہ ہم نے جی فلاں جگہ پودا لگایا تھا. تو آپ اگر اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہوں گے تو اس دن تو پتہ نہیں آپ کیا کریں گے، اللہ نہ کرے ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اوور سمپلیفیکیشن فار ماس کنزمپشن اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ چیزوں کو اتنا سادہ بنا دو کہ لوگ جو ہے نا وہ سمجھے کچھ اور وہ ان کا ٹائم گزارا چلتا رہے. تو بات سیدھی سی اتنی ہے کہ یہ انڈیا آپ کے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا، 16 الیکشن وہ کرا چکا ہے، اور اس کے اندر کسی الیکشن میں آج تک نہیں کسی نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہم جو ہے وہ پچھلے 75 سال میں ایک الیکشن صحیح ہوا تھا 70 والا، جی اس میں ملک آدھا ہو گیا. تو جب آپ الیکشن نہیں کرا سکتے اپنے ملک میں، تو اسلامی جمہوریہ کس بات کا؟ نہ یہ جمہوریہ نہ اسلامی ہے. تو آپ کیوں بلا وجہ جو ہے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں سب کو؟ اور ایک بات اس کے اندر ہمارا سب سے زیادہ قصور ہے ایز عوام، کیونکہ ہم ذمہ داری نہیں لے رہے نا، ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. ہم بس صبح جاتے ہیں اپنی نوکری کرتے ہیں، گھر آ کے سو جاتے ہیں. تو بھائی آپ کی کوئی مقصد ہونا چاہیے پیسے کمانے کے علاوہ، اپنے بچے پالنے کے علاوہ. اور اسی طرف جو ہے قرآن آپ کی توجہ دلاتا ہے. آپ قرآن پڑھیں گے، سیرہ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے سیلف لیس لائف ہے، سیلف لیس، ایک چیز اپنی اولاد کے لیے. تو وہ چیز چاہیے نا، وہ چیز آ جائے گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ایسے میں نہیں کہہ رہا سب ایسے ہو جائیں، سب ایسے ہو بھی نہیں سکتے. ایک غالب اکثریت تو ہو، کچھ تو ہو کہ جن کو ہم پیش کر سکیں. تو یہ بات. آپ نیکسٹ کوشچن پلیز. عبداللہ میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. جی السلام علیکم. پہلے تو جزاک اللہ، آپ نے کافی اچھی پریزنٹیشن ہمارے سامنے رکھی ہے. سو سر میرا کوشچن ہے پولیٹیکل ایکومین کی انیشیشن پہ. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ روٹ کاز آف سن از دا سسٹم. جیسے ہم جتنا بھی سود سے بچنے کی کوشش کر لیں، لیکن سسٹم میں کیونکہ انٹرسٹ کے تھرو ہی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک سسٹم سدھرتا نہیں. اور ویسے بھی آج کل کہنے کی ڈیموکریسی ہے، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو چل تو ایک طرح سے آٹوکریسی ہی رہی ہے، کیونکہ آرمی رول ہے یا پھر ISI کا رول ہے یا گورنمنٹ رول کر رہی ہے ایگزیکٹو باڈی کو.
تو ہمیں پتہ نہیں ہے. اور جب بھی کوئی عوام رجیم کے خلاف جانے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اگزامپل ہے عرب اسپرنگ کا. سیریا میں جو الاسد نے کیا، اتنے لوگوں کو مروا دیا اور اس کو کوئی کریٹیسزم نہیں ملا مسلم کنٹریز کی طرف سے. تو ڈیموکریسی کا کافی حال خراب ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی مسلم امت ڈھونڈ نہیں پائی ہے. عمران خان، جیسے میں انڈیا سے ہوں، تو عمران خان کے جو اریسٹ کو اپوز کرنے کے لیے اتنے لوگ آ گئے تھے، لیکن رجیم چینج کرنے کے لیے یا پھر کنٹرول سسٹم بدلنے کے لیے کوئی آیا نہیں ہے. رشیا نے، جو نان مسلم کنٹری ہے، وہ اسلامک بینکنگ سسٹم لا پائی ہے کیونکہ ان کے پاس رجیم ایسی تھی جو ڈیسیجنز لے سکی. تو سر میرا یہی کوشچن ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویشن کی طرف ہمارا فرسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم انفلوئنس کریں پاورفل میں پیپل کو یا سمجھ گیا آپ کی بات. تو پہلے تو یہ کہ میں آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال شاید یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کیسے بنے گا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں تو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا، اس کا ایک آئین بن گیا، اس کا پری ایمبل بن گیا، اور اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ قرارداد مقاصد کے ذریعے طے کر دیا گیا کہ کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. اب مسئلہ یہ کہ آئین بن گیا آپ کا قرارداد مقاصد بن گئی، لیکن قانون وہی انگریز کا ہے. تو قانون کون بنائے گا؟ قانون لا میکرز بنائیں گے. اب جن لوگوں کو ہم بھیج رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر، وہ تو ہم ان کو یہ بول کے بھیج رہے ہیں کہ ہماری روڈیں بنوا دو، ہماری سڑکیں بنا دو، ہماری نالیاں صحیح کرا دو. تو وہ وہی کرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قانون بنانا ان کا بنیادی مقصد ہے، اور جب تک وہ قانون نہیں بنائیں گے تب تک اس ملک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو اویئرنیس ہے، یہ جب ہماری پبلک میں آئے گی اور وہ پولیٹیکل ایجنڈا پہ لائیں گے اس چیز کو، تو اس کے بعد وہ مجبور ہوں گے اور وہ قانون بنائیں گے. اچھا، جہاں تک آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جو ہے اس میں امیڈیٹلی کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا جو روڈ میپ ہے اس کے اندر ہم نے اس بات کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں مختلف مائل سٹونز ہیں، اور ان مائل سٹونز کے اندر جو ہے وہ ہر مائل سٹون سے آپ نے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے اندر پہلے تو یہ کہ جو کامن لوگ ہیں، کامن تھاٹ پروسیس والے لوگ ہیں، وہ تحریک بنا سکتے ہیں. جیسے تنظیم اسلامی ہے، پشتون تحفظ موومنٹ ہے، یہ لوگ الیکشن میں نہیں جاتے، لیکن یہ ایز اے پریشر گروپ الگ سے موجود ہوتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے مختلف لیول پہ. اس کے علاوہ اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں تو وہاں پہ آپ اسلام کو ایجنڈے پہ لے کے آئیں. اور جو ان سب باتوں کی روٹ ہے وہ یہ کہ آپ سیاست کو شجر ممنوعہ نہ سمجھیں. یہ جو غلامانہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے 200 سال کی غلامی کی وجہ سے، کہ آپ سیاست نہ کریں، آپ کے بیہاف پہ کوئی اور کر لے گا، یہ بہت گندی چیز ہے. یہ اس چیز کو ختم کریں. اگر ہم اس چیز کو ختم کر لیں گے تو اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اب میں تو پاکستانی بات کر سکتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑی ہیں، تو اب یقیناً اگر پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو کسی نے تو وہ کام کرنا ہے. تو پھر اب کیا ہوا ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ سیاست میں بھی داخل ہو گئی. فوج جو ہے وہ پنیر بھی بنا رہی ہے، وہ صبح کا ناشتہ بھی بنا رہی ہے، وہ ہوٹل بھی چلا رہی ہے، بینک بھی چلا رہی ہے. تو ہوتا ہی ہے، کرنا پڑتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اسپیس دے رہے ہیں تو اسپیس آکوپائی ہو رہی ہے نا. آپ اگر اسپیس نہیں دیں گے، اگر آپ ایسے دڑا دڑ لیڈر بنا کے بھیجتے رہیں گے اور اسلام ہر ایجنڈے میں موجود ہوگا، تو پھر وہ تھوڑی کوئی کر سکے گا کہ جو ہے وہ آپ کے سر پہ بیٹھ گیا یا ایک کے بعد ایک نیا ماڈل آ رہا ہے. چلو آؤ چلیں بھائی، یہ چیز کو سمجھنا پڑے. تو یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے ذمہ دار بنے اور اپنے انفلوئنس کو بڑھائیں، پولیٹیکل انفلوئنس کو بڑھائیں، خدمت کے ذریعے بڑھائیں، نرمی کے ذریعے بڑھائیں، اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا سیکھیں. ہم بالکل اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، گھر میں اختلاف کو برداشت نہیں کرتے، باہر تو کیسے کریں گے؟ یہ کوئی اسلامی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. ایک رائے کی مختلف رائے ایک وقت میں صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے سب کو. تو یہ چیز جو ہے اس کو اگر ہم فوکس کریں گے اور یہ بیسک باتوں کو اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ یہ کہ ہم اسلام ہوا یہ کہ ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی جو سیاست اور مذہب ہے اس کو الگ کر دیا گیا، جو سیکولرزم ہے. تو اب ان کو واپس مکس کرنا ہے. تو سیکولرزم کا مقصد یہی تھا کہ جو ہے دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے. اب اسی کے ہم شکار ہیں اس وقت. تو اب اس کو واپس مکس کرنا، وہ بھی 200 سال کی غلامی کے بعد، ایک مشکل کام ہے اور وہ ہمیں کرنا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے گھروں کو اور مسجدوں کو سیاست کا گڑھ بنائیں، اور جو بھی ہمارے عالم ہیں ان کو آپ کرنٹ افیئر سے اویل کریں،
ان کے ساتھ بات کریں، ان کا عربی کا علم لیں، ان کا قرآن کا علم لیں، ان کو دنیا کا علم بتائیں، ان کو بتائیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائیں گی. لیکن ذمہ داری لینی پڑے گی، پریشانی اٹھانی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا. دیٹ از دا اونلی وے. ہوپ آئی آنسر دا کوشچن. نیکسٹ کوشچن. فیڈ بیک فارم چیٹ میں شیئر ہو چکا ہے. پلیز فل دا فارم ریگارڈنگ ٹو دس ڈسکشن. علی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوال کیجیے گا پلیز. ہاں سر، میرا سود کے حساب سے سوال تھا. سر میں کسی بینک میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، وہ بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں آئے؟ بولا میں لون لینے آیا ہوں. وہ 3-4 لاکھ ان کا تھا. تو میں نے اس کو یہ 2-3 مہینے کی بات ہے، میں نے اسے یہ بات سمجھائی تو اس نے بولا کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، کچھ بیٹے کی شادی تھی یا کچھ تھا، اور بہت اس نے اپنے حساب سے سچ بالکل صحیح بتائی کہ اس کے ساتھ مجبوری ہے. پر جب میں نے ان کو فورس کیا تو اس نے مجھے جو جواب دیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے جواب دیا کہ اگر یہ بینک سود لون دینا بند کر دے گی، یہ چیزیں بند کر دے گی، تو پھر ہم کتنے بھی مجبور ہوں گے اس کے پاس نہیں آئیں گے. تو کسی اور دوست نے مجھے کہا تھا مطلب یہ جو چیزیں بنتی ہے، شراب ہے یا کوئی چیز جو حرام ہے، یہ بنے گی نہیں تو ہم مجبور نہیں ہوں گے، نہ اس کو ہم لینے جائیں گے. تو سب سے زیادہ ہم کیا چیز، یہ جو بینک والوں کو پریشر ڈالے کہ وہ سود نہ دے، یا ان بندوں کو جو لون یا سود لے رہے ہیں، وہ میں نے ایسے بھی دیکھے جو 5 وقت نمازی ہوتے ہوئے ایک نماز بھی نہیں چھوڑتے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ اپنے گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں. میں نے دیکھے تو وہ لون لینے جاتے ہیں، بھائی یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے. تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں، بولتے ہیں اس مجبور پھر ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کنفیوز ہوتا ہے کہ اب ان کو ہم کیا جواب دیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال. اس میں 2 حوالوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی تو بات یہ کہ جی جو سر. مسلمان بھائی میرا جو ہے وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اور پھر بھی سود لے رہا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے قرآن سے اپنا رشتہ قائم نہیں کیا. اگر وہ قرآن کے اندر یہ پڑھ لیتا 2 آیتیں بھی جو مطلب سود کے متعلق ہیں، تو وہ بھلے سے 1 وقت کی نماز چھوڑ دیتا لیکن سود ضرور نہیں لیتا. تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن اور سیرہ سے اپنا، جس نے حجت الوداع کا اگر خطبہ پڑھا ہوا ہو تو وہ کیسے سود لے سکتا ہے؟ تو ہم نے نہ حجت الوداع کا خطبہ پڑھا ہوا ہے، نہ قرآن کو سمجھا ہوا ہے. تو پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 5 وقت نماز ہی اسلام ہے. یہیں پہ غلطی ہو رہی ہے. اس کو صحیح کرنے کی پہلی بات یہ ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مجبور ہے اور وہ یوں ہے یا وہ ہے، یا جس کا یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس کے لیے پیرالل ایونیوز موجود ہیں. ابھی آپ جیسے ہم بات کر رہے تھے اسلامک بینکنگ وغیرہ کی، تو وہ اسلامک بینکنگ کا مقصد ہی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی مدد کی جا سکے اور مسئلے کو فیزڈ اپروچ کے ذریعے بغیر معاشرے پہ نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ کیے حل کیا جا سکے. تو ان کو آپ پروموٹ کریں. ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کے اندر غلطیاں ہیں، خامیاں ہیں، لیکن کوئی فیز 1 تو ہو، پھر آپ 3 پہ پہنچیں گے نا. اب آپ 1 ہی نہ جی کریں سر. اس ڈر سے کہ جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں. تو بھائی جو دوسرے بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں ان کو بھی تو دیکھیں، تو تھوڑی تاریخ پڑھیں. انہوں نے کیپٹلزم جو پوری دنیا کے سر پہ سوار کیا ہے، تو محنت کری ہے، اس کی اتنی کتابیں ہیں کہ کمرہ بھر جائے ایک آدمی کی. تو وہ لکھنی ہے کسی نے، وہ کوئی کرے گا تو ہوگا نا. صرف قرآن ہاتھ میں دے دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو وہ محنت جو ہے وہ ہم سب نے مل کے کرنی ہے. تو سب صبح اٹھ کے یا جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں، وہ جب ان کا مقصد ایک ہوگا کہ جو ہے ہم نے جنت کمانی ہے اور اپنے کردار کو اب دنیا میں فلاح پانی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوگا اس کے اوپر کام. ابھی تو آپ 10 میں سے 9 لوگوں کا تو ایک گول ہی نہیں ہے نا. وہ تو کوئی ڈاکٹر انجینئر بننا چاہ رہا ہے، کسی نے یہ والا گھر خریدنا ہے، وہ والی گاڑی خریدنی. تو کیسے مطلب پھر تو ظلم ہی ہے کہ دوسروں کے سامنے یہ بات پیش کرنا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پیرل ایونیو موجود ہے، یعنی کہ اسلامک بینکنگ جیسے فی الحال موجود ہے، تو اس میں کوشش کریں. اور جو اس کے عالم ہیں یا جن کو اکنامکس آتی ہے، وہ اس کے اندر مزید تحقیق کریں اور اس میں کام کو آگے بڑھائیں. وہ پہ آنسر دا کوشچن. اچھا سر، ایسے ہم ایسے جی کر جی بولیے. سکتے ہیں جیسے میں اپنے ہاں جیسے اپنے گاؤں میں کہ جیسے جو وہاں پہ 15-16 مسجد ہیں، تو میں ان کے ساتھ میٹنگ کروں اور وہ کہوں کہ بھائی بالکل چھوٹی بالکل، چھوٹی جو یہ ہمارے ہمارے گاؤں میں لیے تو یہ کھلی ہیں. باتیں یہ ہیں. صرف نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی کھلی ہیں. یہ ہمارے لیے ہاں کھلی ہیں اور ان کا مقصد ہی یہی ہے. ان کا مقصد یہ ہے تو کہ آپ میں سوچ دنیا رہا میں تھا جو ہو رہا ہاں ہے ان سر کو کہ بتائیں جا کے، جو اور ان کو حوالے پیش کریں کہ قرآن میں یہ آیتیں موجود ہیں، حجت الوداع کا یہ خطبہ ہے، آپ کا کیا حکم ہے.
उससे बात शुरू करें और उनके भी हाँ तो मकसद को समझें। ये नहीं है कि मकसद ये नहीं है कि उनको हाँ नीचा दिखाना, मकसद ये है कि दोनों मिलके अपने अपने इल्म के हिसाब से मसले को हल करने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, हाँ ये मकसद होना चाहिए। तो सर तो मैं बिल्कुल करें और ये उनके जरूरी पास है। अभी गया ना। हाँ तो सर मैं उन अभी मैंने क्या मैं उनके पास जाऊं तो फिर मैंने ऐसे आया कि मैं उसके पास जाने के बाद वो फिर बोलेंगे भाई आप हमने इधर 50 साल यहाँ पे लगा लिए मस्जिद में और आप कल उठ के आए हो और आप हमें ये बातें तो सिखा रहे भाई हो आप उन्हें नहीं जो सिखा नहीं रहे हो भाई, उनसे पूछ रहे हैं भाई, सिखाएगा कौन उन्हें? आप बस पूछें उनसे अच्छा कि ये क्या हो रहा जी है सर मेरे गिर्द में, ये जो बात आपने मुझसे की है वो आप उससे भी करें, जी सर उनसे पूछें, बिल्कुल उनको बताएं, उनसे पूछें कि ये कुरान में ये लिखा है, अब मैं तो इससे गुजरा था इस आयत से, तो अब उसका मतलब मुझे बता दें। और उसके लिए फिर अब वो क्या कर रहे हैं, उनकी भी तो जमात है ना, वो भी जमात जी कुछ सर कर रही होगी, तो वो बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। अच्छा उसमें कहाँ फंस रहे हैं, जहाँ फंस रहे हैं वहां पे हम मदद करते हैं, मिलके करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर का आप अपना म्यूट कर सकती हैं। जर का आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप माइक अपना अनम्यूट करके ज़िया से सवाल पूछ लें। ओके, फर्दर अभी तक हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं चैट से क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आया हुआ था। ज़िया मैं सवाल पढ़ूंगा तो जवाब दीजिएगा उसका। जरूर पूछिए प्लीज। अच्छा जी, अक्सा नासिर का सवाल है हमाद से। हमाद अवेलेबल है हमारे साथ? जी जी है हमाद हमारा। सवाल सुनिएगा। जी जी Do you think current Muslim state that have socio-economic in accordance to Sira, what is first root cause failure of our socio-economic collapse? तो देखिए बेसिकली उसमें यही है कि ना इस्लाम से दूरी है आपकी, आपको प्रिंसिपल्स नहीं क्लियर इस्लाम के। अब हम जैसे ज़िया भाई अभी पिछले क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे, तो अब जो मस्जिद नबवी थी ना वो एज अ पार्लियामेंट थी वहाँ पे, वो सिर्फ मस्जिद नहीं थी कि हमने मस्जिदें बना दी और साइड पे हो गए, ठीक है। तो जब तक आपके पास इस्लामिक प्रिंसिपल्स नहीं पता है आपको, ठीक है, आपको सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको अपने राइट्स एंड लाइबिलिटीज का नहीं पता, ठीक है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है आपके पास कि आपका एमएनए एमपी किस नहेज पे जाके पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, तो तब तक तो आप सोशो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस्लाम से जुड़ना पड़ेगा आपको, वही कुरान फहम होना पड़ेगा। कुरान को सिर्फ जान लेना या पढ़ लेना इज नॉट इनफ, आपको कुरान फहम होना पड़ेगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे, फिक्का को देखना पड़ेगा कि फिक्का की निगाह से हम कैसे जा रहे हैं, तो तभी जाके आप कुछ ना कुछ चेंजेस कॉज कर सकते हैं। वरना तो मुसलमान तो भी मैसेज में है ना, तो वो तो कुछ भी नहीं रहा, फलस्तीन तो तबाह हो रहा है, वो तो कुछ भी नहीं रहा। तो खुद पे वर्किंग करनी पड़ेगी, खुद को इतना अदना नहीं ले लेना कि भाई हमारे होने से तो कुछ होता ही नहीं है, तो आपके ही होने से मिलत कायम हो रही है, आपके ही होने से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो एज इंडिविजुअल तज़किया भी करना पड़ना है और फिर कलेक्टिवली भी आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। ओके, होपफुली अक्सा आपको जवाब मिल गया होगा। फर्दर आगे 2 सवाल और लेंगे इंशाल्लाह, फिर सेशन को क्लोज करते हैं। जी शहला, आपको रिक्वेस्ट आएगी, इसको एक्सेप्ट करें और सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मेरे 2 सवाल थे। एक तो जैसे भाई ने अभी सूद के हवाले से बात की, तो उसमें जैसे वो कह रहे हैं नमाज पढ़ने वालों का भी उन्होंने कहा ना कि वो लोग भी लेते हैं। तो फिर मेरी जैसी खास तौर पे अगर हम खवातीन की बात करें, हम अगर इस बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि हमने कुरान से पढ़ा है और हमें तो यानी डायरेक्ट अल्लाह का मैसेज ये समझ आया है, तो हमें आगे से कहा जाता है कि फलां जो स्कॉलर्स हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अगर हम यूरोप में रहते हैं तो मॉर्गेज पे घर लेना या गाड़ी लेना, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या उनसे ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, आप जो है चुप ही रहें, यानी हमें ऐसे जवाब मिलता है ना। और आप वैसे भी जवाबदेह नहीं है, यानी घर का सरबराह तो मर्द है ना। तो उस सिलसिले में फिर हम क्या कर सकते हैं? और सेकंड मेरा सवाल थोड़ा ये है, पॉलिटिकल हवाले से बात हुई, तो जो हमारी इस्लाम के नाम पे पॉलिटिकल पहले भी तो है ना जमातें,
وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں، لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں آئی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، ان کا بیک گراؤنڈ سارا اسلام کا ہے اور ان کی اسٹرگل بھی ہے، لیکن اسٹل پارلیمنٹ میں آ کے پھر وہ اس چیز پہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یعنی اتنی پاور ابھی تک آئی نہیں جس کو پاکستان میں 2/3 میجورٹی کہتے ہیں. تو کیا ہم اس کے چکر میں 2/3 کے چکر میں ہم کب تک، یعنی 70+ ایئرز ہو گئے، اب ہم کتنا انتظار کریں گے؟ ہم دوبارہ اگر زیرو سے شروع کریں گے تو پھر ہمیں کتنے ہی سال لگ جائیں گے. تو کیا کیا جائے کہ اس چیز کو ہم اپنی آواز کو یعنی اور کس طرح سے پولیٹیکلی انہی جماعتوں کو سپورٹ کریں یا کوئی نیا پلیٹ فارم بنائیں جس سے ہم اپنی آواز بلند کریں تو ہمیں رزلٹ جو ہے فروٹفل ملیں گے؟ جی میں سوال سمجھ گیا بہن، دونوں سوال آپ کے. پہلا تو یہ جو سوال ہے کہ جو مرد کا ہوتا ہے اور عورت کا نہیں ہوتا، تو سورہ قیامہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صاف بیان کیا ہے کہ ہر ایک کا حساب الگ ہوگا. تو یہ آپ ہاتھ نہیں چھڑوا سکتے، مطلب یہ کہ جو آپ کا حساب الگ ہوگا اور مردوں کا بھی الگ ہوگا، عورتوں کا بھی الگ ہوگا، سب نے اپنا اپنا جواب دینا. تو یہ کسی کی وجہ سے کوئی جو والا سسٹم ہے، یہ میں خود طالب علم ہوں، لیکن یہ کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں عالم جو کہتے ہیں کہ سود حلال ہے یا یہ ہے یا اس طرح سے اس طرح سے، تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو بھی آپ یہی تو پرابلم ہے کہ آپ اپنا لیول کیوں نہیں بڑھاتے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے فتوے ہمیں کیوں چاہیے؟ کیا ہمیں قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا؟ کیا کوئی سیرہ میں کوئی بہت مشکل چیز ہے جو کہ بہت ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ تو جب ہمارا یہ فائدہ ہم سے ہی اٹھایا جا رہا ہے نا، ہمارے لیک آف نالج کو ہی ہمارے خلاف یوز کیا جا رہا ہے. تو جب ہمارے پاس، اگر ہم آج کوشش کریں، اور روڈ میپس بنے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر دیکھ سکتی ہیں کہ جو ہے آپ اگر کوشش کریں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ اپنے، یہی تو مقصد ہے کہ زندگی کے فیصلوں میں قرآن کو داخل کرنا ہے اور خود اپنا لیول اتنا بڑھا لینا ہے کہ آپ کو اب وراثت ہے، طلاق ہے، اب اس کے لیے آپ کیوں کسی مولوی کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ صحابہ کے زمانے کو دیکھیں، کون سے مولوی تھے، کتنے مولوی تھے؟ تمام جو بحثیں مسلم بخاری میں ڈیفائن ہوئی ہیں وہ قرآن کے ارد گرد ہیں. تمام صحابہ قرآن کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ہم کیوں ہم ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ہم ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں اور اتنا کمپلیکس کام کر لیتے ہیں، مطلب، لیکن ہم یہ 400 پیج کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. تو بات انٹرسٹ کی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ اس کا ہم مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل، تو بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کو ہم پارلیمنٹس میں بھیج رہے ہیں، جن لوگوں کو، ان کو ہم بتاتے بھی تو یہی ہے نا کہ ہماری روڈیں بنوا دو، ہمیں یہ بنوا دو، ہمیں نالیاں صحیح کرا دو. کیا ہم نے اس چیز کو رکھا ہے کہ جی یہ کسی کے ایجنڈے کے اوپر کہ جو ہے ہم ووٹ نہیں دیں گے جب تک کہ جو ہے آپ اگلی دفعہ جب یہ شریعت کورٹ کا ربا کا مسئلہ شریعت کورٹ میں آئے تو آپ نے اس کو بیک نہیں کرنا؟ تو آپ ایجنڈے پہ لائیں، بات کریں، اور جب سب لائیں گے تو یہ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ بھی تو ہم میں سے ہی ہے نا. تو جس طرح ہم جاہل ہیں اس طرح یہ بھی جاہل ہیں، اور یہ بھی وہی کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں. جو ہماری منیمم ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ فلفل کرنا، وہ کر دیتے ہیں وہ فلفل. بہت موٹر وے بھی بنی ہے، ایٹم بم بھی بنا ہے، یہ سب ہم نہیں بنائے نا. تو جو کہا گیا ہے وہ ہوا بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا بھی نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے. تو اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر اس طرف سے اس کو اپروچ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھلے سے اسلامی پارٹی ہو یا غیر اسلامی پارٹی ہو، یہ سب ہیں 96% مسلمس کے اندر. یہ 1-1 کروڑ ووٹ لے کے آتے ہیں یہ لوگ، ان کے پیچھے لوگ ہیں، یہ اس حقیقت کو تسلیم کریں. لیکن کیونکہ لوگ جو ہے وہ خود ہی اس چیز کو سامنے نہیں رکھ رہے اپنے مطالبے کے طور پہ، تو وہ بھی پورا نہیں کر رہے. ہوپ آئی آنسر دا کوشچن. جی بہت اچھی آپ نے تھاٹ پرووکنگ چیزیں شیئر کی ہیں. میں اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہر پولیٹیکل پارٹی کی ویب سائٹ ہے، اس پہ انہوں نے اپنا مینیفیسٹو مینشن کیا ہوتا ہے. ابھی الیکشنز ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے، جو بھی سچویشن بنتی ہے، آپ ہر پارٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنے منشور میں، الیکشن کے منشور میں جو وہ دکھاتے ہیں عوام کو کہ یہ ہمارا لاہے عمل ہوگا، روڈ میپ ہوگا، مینیفیسٹو ہوگا، الیکشنز کے بعد اگر ہم نومینیٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ کام کریں گے.
تو آپ اس کو پڑھیں اور پھر اس کو ریلیٹ کریں کہ اب جو اسلامک چیزیں امپلیمنٹ کروانی ہیں، جو مسائل ہیں امہ کو، اور پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں، تو ان مسائل کو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کتنے مسئلے ان کے منشور میں لکھے ہیں، لائحہ عمل میں لکھے ہیں. نہیں لکھے تو پھر اس کے بارے میں آپ نے اویئرنیس دینی ہے. جیسے ضیاء نے بہت اچھی چیز شیئر کی ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کچھ ہوا نہیں، اصل میں جو میجر ڈیمانڈ ہے وہ ہوئی ہے. آئی ایم ایس میں بھی فلسطین کا مسئلہ اگر نظر آتا ہے تو آس پاس کے لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے نظر آتا ہے. باہر اگر دیکھیں جا کے تو کچھ لیول پہ اب اویئرنیس بڑھنا شروع ہوئی ہے. مہینہ پہلے دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پاور کو سمجھیں. فرد جب انفرادی طور پہ کام کرے گا تو جتھا بنے گا، اور پھر گروپ سائیکالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ ان دی اینڈ گورنمنٹ سے لوگ جو جائیں گے، ان کو جب نظر آئے گا کہ ڈیمانڈ کیا ہے تو پھر وہ اس کو فلفل کریں گے. تو ڈیمانڈ کو سمجھنا اور پھر آگے اس کو سب تک پہنچانا یہ ضروری ہے. اور اس کے لیے پھر ضیاء نے بڑی اچھی اپنی پریزنٹیشن سے آج ایک میسج کنوے کیا ہے. ذمہ داری لینی پڑے گی، وہ گھر سے لینی پڑے گی، پھر خاندان کی لینی پڑے گی، پھر آپ جہاں کام کرتے ہیں اپنے احباب کی لینی پڑے گی. اس رول کو سمجھیں، یہ سب سے مشکل کام ہے. باقی سارے کام ہو جائیں گے، ایکسپرٹ بھی مل جائے گا، سب مل جائے گا. یہ وہی کام ہے جو نبیوں نے کیا ہے، اپنے خاندان کو جیتنا، اپنے گھر کو جیتنا. یہ سب سے مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو خود تیار کرنا پڑے گا. اس کی ذمہ داری آپ اٹھائیں، پہلے اپنی ذات کی، پھر باقیوں کی، پھر جا کے کام ہوگا. جی اگلا سوال جو ہے آخری ہوگا، اور جو باقی ریمیننگ دو ہیں اویس اور اقرا، فیڈ بیک فارم میں اپنا سوال مینشن کر دیں. پریزنٹر سے اس کے جواب انشاءاللہ لے کے آپ کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے. حفصہ آپ کو ریکویسٹ آ رہی ہے، آپ کائنڈلی سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی میرا وعلیکم کوشچن السلام. زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. ایکچولی میں تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھنا چاہتی ہوں زکوٰۃ کے بارے میں، کیونکہ ہم نے جب بکس پڑھی تو بکس میں یہ پڑھا کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. تو فوراً یہ مائنڈ میں ایک کوشچن آیا ہے کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، جو ہم اسلامی ہسٹری میں دیکھتے ہیں یا تاریخ میں دیکھتے ہیں. تو لیکن ہم 24 آورس جو ہے وہ ارننگ کرتے ہیں، خود پر لگاتے ہیں. تو کیا 24 آورس ہی ہمارا مال جو ہے وہ پاک نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کا مفہوم تھوڑا سا مجھے سمجھا دیں کہ آپ کا کیا کنسیپٹ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. یہ آپ نے عمدہ سوال کیا. تو ہم نے جو پریزنٹیشن دی ہے اس کے اندر ہی جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہم نے قرآن مجید سے انسپائر ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کے انہیں پاک کرو. تو صدقہ جو ہے وہ خدا سے تجارت ہے، اور یہ سال میں ایک دفعہ نہیں ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور صدقہ ایک الگ چیز ہے. اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں وہ جو بھی آتا تھا وہ صدقہ کرتے تھے، اور اسوا سے ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے، بات وہی ہے کہ آپ چیزوں کو ایز اے ہول لیں، صرف اس کو ایز اے سنگل پیس آپ اٹھائیں. جو ہماری ایلیٹ کا مسئلہ ہے کہ سلیکٹو اپروچ، کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ آپ کر لیں اور باقی جو ہے اس کو چھوڑ دیں. تو یہی اپروچ کی وجہ سے، اب جیسے میں پریکٹیکل اگزامپل دے دیتا ہوں. پروفٹ لاس، ضیاء اللہ صاحب کے زمانے میں پروفٹ لاس اکاؤنٹ بنایا گیا. تو وہ کہا گیا کہ جی وہ ٹھیک ہے، سود بھی لیتے رہیں، اور ساتھ ساتھ وہ پہلی رمضان کو بینک بند ہوگا اور اس میں سے زکوٰۃ لے لیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا. تو یہ نہیں ہے اسلام. مطلب اس کو نہ سمجھیں اسلام. اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسلام نہیں ہے؟ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ قرآن پڑھیں گے اور جب آپ سیرہ پڑھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہوئی کھجوریں بانٹ دیتے تھے اور پھیلا دیتے تھے مال کے اوپر. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ کم سے کم جو ہے ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تو بنیاد وہیں پہ ہے کہ قرآن سے اپنے رشتے کو استوار کریں، سیرہ کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے بہت بڑے بڑے مسئلے جن کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے. hope I answered the question. جزاک اللہ جی. باقی میری سب پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہے، فیڈ بیک فارم شیئر ہوا ہے، اس پہ اپنے سوال جو ہیں درج کرا لیں.
میٹنگ جو ہے سیشن جو ہے اس کو انشاءاللہ ابھی کلوز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا میں ضیاء آپ سے ریکویسٹ کروں گا بیکاز جو مین پوائنٹ تھا بہت اچھا دوبارہ سے آپ اس کو ایکسپلین کر دیں سب کے لیے کہ اونرشپ کا لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور کیوں ہے, تاکہ سیشن جو ہے نا اس خوبصورت بات کے ساتھ اینڈ ہو, تاکہ جب یہاں سے پارٹیسپینٹ آپ جائیں اپنے گروپ میں واپس تو وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ لے کے جائیں, پھر اپنے ٹیم میٹس کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کریں, کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں مل رہی ہے, ایموشنز بہت زیادہ ہیں لیکن کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بس صرف حل چاہتے ہیں یا پلان چاہتے ہیں. اب آپ نے بھی جس طرح بتایا ہے کہ آلریڈی روڈ میں بہت زیادہ ڈسکس بھی ہو چکے ہیں, ڈی ایف میں آنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے, تو اب کام کرنے کے لیے آپ کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. تو اس سے ریلیٹڈ میں چاہتا ہوں ذرا آپ سیشن کے اینڈ کے اوپر اس کے اوپر ایک دفعہ دوبارہ سے روشنی ڈال دیں, پھر انشاءاللہ سیشن کلوز کرتے ہیں. جزاک اللہ. بڑی مہربانی بھائی. تو یہ چیز ہم نے کور کی ہے لیڈرشپ سائیکولوجی کے سب ڈومین میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بیویئر دیٹ لبرٹی کمس ایٹ اے کاسٹ آف رسپانسبلٹی. تو آزادی جو ہے وہ کوئی جھنڈا یا ڈنڈا بنا دینے سے نہیں ملتی. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آزادی ملتی ہے ایٹ دا کاسٹ آف رسپانسبلٹی. آپ کتنے آزاد ہیں یہ بات طے کرتی ہے کہ آپ کتنے رسپانسبل ہیں. آج اگر امریکہ یا برطانیہ یا یہ اگر آزاد ہیں یا آزادی کی بات کرتے ہیں, بھلے سے وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ظلم جتنا بھی انہوں نے ڈھایا ہوا ہے دنیا پہ, لیکن ان کی بات کیوں سمجھی جاتی؟ کیونکہ وہ انہوں نے کندھے پہ اٹھائی ہوئی ہے دنیا. آج آپ کچھ بھی آرڈر کریں موبائل کے اوپر, وہ دنیا میں کہیں سے بھی وہ پہنچ جاتا ہے 2 دن میں آپ کے گھر پہ. تو ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے, تو وہ صحیح کریں غلط, صحیح بات کریں غلط بات کریں, لوگوں کو ماننی پڑتی ہے. اور ان کے مختلف ویلز ہیں, اس کے ذریعے وہ چھپا لیتے ہیں اصل بات, اور وہ چلا رہے ہیں دنیا. تو بات یہ ہے بنیادی طور پہ کہ ذمہ دار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ نبوت آئی, وہ صادق اور امین تو پہلے سے تھے, لیکن یہ کہ بعثت کے بعد سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا, انہوں نے ایک بھرپور زندگی گزاری, اور ان کی زندگی جو ہے وہ سمپلیفائی ہو گئی بعثت کے بعد. وہ ماشاءاللہ بہت بڑے تاجر تھے, اور ان کا جو ہے وہ ایک مقام تھا, اور وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ جو ہے وہ تاجر تھے. لیکن وہ سب انہوں نے چھوڑ کے انہوں نے دیکھا کہ میرے اوپر ذمہ داری پڑ گئی, اب تو میرے اوپر روز قیامت تک کے سب کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری ہے, جو ایک بہت بڑی ذمہ داری. انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے ان کی جو مدنی زندگی میں کہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا لائف اسٹائل کو کیسے کٹ شارٹ کیا, انہوں نے کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کی, اپنے داماد, اور پھر اہل بیت, اور پھر اپنے دوست, اور اپنا معاشرہ. تو جیسے ذمہ داری پڑتی ہے تو سمپلسٹی آنی چاہیے, جنروسٹی آنی چاہیے, اور پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے انفلوئنس کو بڑھاتے ہیں. تو اس اپروچ کے تھرو اگر آپ جائیں گے تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں پھر محنت کرنی پڑے گی, اور محنت کریں گے تو ذمہ دار ہوں گے, تو پھر ذمہ دار کی بات بھی سنی جاتی ہے. اور اسی چیز کو آپ اس لیول پہ بھی سمجھ لیں گے, اگر پاکستان لیول پہ بھی تو آرمی یا ایسا یہ جو بھی آپ ان کو گالیاں دیں, لیکن کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں اس ملک کے, اس وجہ سے ان کی بات سنی جا رہی ہے, اور سنی بھی جاتی ہے, اور دنیا بھی سنتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنا ذمہ دار ہوگا اس کی اتنی ہی سنی جائے گی, بھلے سے وہ کتنی بھی اچھی بات کر رہا ہو یا کتنی بھی بری. تو سب سے پہلے تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ الست کا جو تذکرہ کیا ہے اعراف میں, اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو خلیفہ بنا کے بھیجا, ہمیں دنیا کے امن کی ذمہ داری دی ہے, ہمیں دنیا میں انصاف کی ذمہ داری دی. اور یہ سب کا آپ سے سوال ہوگا, یہ نہیں سمجھیے کہ جو ہے اگر آپ ووٹ نہیں دے رہے تو پھر بالکل صحیح ہے جی, وہ ہم تو دور ہو گئے اس لیے. نہیں, آپ ووٹ نہ دیں تو کچھ اور کریں, کچھ تو کریں نا. آپ کی اجتماعی ذمہ داریوں کا جواب آپ کیا دیں گے, اس سوال کا تو جواب دیں. تو یہ چیز کو اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے اور وقت لگانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ جب ہم اپنے اپنے حلقہ اثر میں ذمہ دار ہو جائیں گے, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے گا, اور ہم ان کو یہ ایجنڈا دیں گے, ان سے بات کریں گے, اختلاف رائے کے باوجود ان کے ساتھ بھی چلیں گے اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, تو انشاءاللہ یہ ہمارے معاشرتی مسائل اور یہ سارے چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی, اور ہم حق کو بھی پالیں گے, اور ایز اے معاشرہ
دنیا کو بھی جو اللہ کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے اس کو ہم پورا کر سکیں گے. تھینک یو. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ ضیاء، آپ نے سم اپ کیا چیزوں کو بڑے اچھے سے. تو میری سب پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کائنڈلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ چیز کلیئر کر کے جائیں کہ یہاں پہ اب 60 پارٹیسپینٹس اگر رہ گئے ہیں تو جب وہ جائیں گے اپنی زندگیوں میں، اپنے گروپس میں، اپنی فیملی، اب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے کہ کچھ کرنا سب چاہتے ہیں، اکٹھے بھی ہو گئے، لیکن کچھ کرنے کے لیے آپ کو کیا لینی پڑے گی؟ ذمہ داری. ان شاء اللہ تعالیٰ اسی آپ کی بات کے ساتھ میں سب آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ لوگوں نے جوائن کیا ہے، پریزنٹیشن سنی ہے، جو سیکھا ہے، اور نئے گول کی طرف اور صحیح گول کی طرف آپ لوگ الائن کریں اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہم سب کی کاوشوں کو قبول کرے. انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن فورم میں آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.